بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنی مرکزی کمیٹی کی جانب سے 16,500 ملازمین کی جانب سے بلکہ پوری قوم کی جانب سے افضل بٹ صاحب آپ کا، آپ کے تمام ساتھیوں کا نیشنل پریس کلب کا انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں، احسان مند ہوں۔ اور قوم کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ آپ نے جو ہمیں یہ بیس کیمپ دیا، جیسے فوجی بھی کسی علاقے کو فتح کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے کھانے کا اور پانی کا بندوبست کرتے ہیں اور لڑائی بعد میں شروع کرتے ہیں۔ جب آپ نے ہمیں یہ بیس کیمپ دیا، یہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ اگر یہ بیس کیمپ ہمارے پاس نہ ہوتا تو شاید ہم منزل تک نہ پہنچتے۔ اور قوم کی جانب سے میں آپ کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ہماری نوکری کی بحالی کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ میرے پیش نظر یہ بات تھی کہ ہم سسٹم کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہی رہا کہ ہم کبھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق نہیں کہتے، ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ہم صحیح کو صحیح نہیں کہتے اور غلط کو غلط نہیں کہتے، ہم ظلم سہتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے دین نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہو، اب رزلٹ فقط اور فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہماری کوشش اور ہماری نیت دیکھ لی، اس لیے بٹ صاحب میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنے بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے ہماری سکسیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ جو فیکٹر تھا وہ آپ نے ہمیں بیس کیمپ دیا، ہم آپ کو۔ دوسری، مجھے آج یہ بات کرتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا ہے، جیسے بندہ اپنے بڑوں کے سامنے یا جرگے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ ہم نے اس 4 مہینے میں لڑائی لڑی، ججز کو بھی برا بلا کہا ہوگا، حکومت کو بھی کہا ہوگا اور تقریریں بھی کی ہوں گی، سخت باتیں بھی کہی ہوں گی، لیکن آج ایسا احساس ہو رہا ہے جیسے ہم کسی بڑے کے پاس آ کے اپنے دکھڑے بیان کرنے لگے۔ تو میں 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، باتیں تو آپ سب بڑوں نے سب کر دی، کہ ایک تو ہماری جو یہ ٹیم تھی بٹ صاحب، ہم نے صرف 3 چیزیں ڈیسائیڈ کی تھی۔ ایک ٹیم کی ڈیسیژن یہ تھا کہ جو فیکٹ ہوگا وہ 16,500 دوستوں کو بتائیں گے، اس میں کوئی کمی یا بیشی اس میں نہیں ہوگی۔ جو ہم دیکھیں گے، جو سنیں گے، جو کریں گے، وہی چیزیں ہم 16,500 دوستوں کو بتائیں گے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ دوسرا ہمارا ڈیسیژن یا فیصلہ یا اللہ کی کرم نوازی یہ تھی کہ ہم اس پوری جدوجہد میں 1 روپیہ بھی کسی سے ڈونیشن نہیں ہے۔ اس کی وجوہات 2 وجوہات تھی میرے، کہ ہم نے اس کو مشن سمجھا، ہم نے ایک کاز سمجھا، ہم ایک جذبے کے تحت آئے تھے، اور جب ہم پیسے لینا شروع کر دیں گے، حساب دینا شروع کر دیں گے، اکٹھے کرنا شروع کر دیں گے تو یہ مشن رہ جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ جتنے تھوڑے یا زیادہ ہیں ہم اس میں کنٹریبیوٹ خود کریں گے۔ اور تیسرا ڈیسیژن ہم نے یہ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، اس پوری کی پوری تحریک میں ہم نے کوئی 2 نمبر بات یا عمل یا طریقہ یا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ہم اس سسٹم کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور ایک ناممکن چیز کو ممکن بنانے جا رہے ہیں، تو صرف اور صرف اللہ کو بلانا ہے، اس کی مدد لینی ہے۔ اور اگر کسی 2 نمبری کے اوپر ہم آگے کہ وکیل کو مل لیں، جج کو مل لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، تو اللہ کی نصرت ہمارے پاس کبھی بھی نہیں آئے گی۔ دوسری بات میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ صحافی ہیں، لیکن حیران کن حد تک بات ہے کہ آپ سب دوستوں نے اس تحریک میں اور ہمارے ساتھ، میں نے آپ کے اندر صحافی پناہ بالکل نہیں دیکھا۔ ہم نے صرف ایک دردمند بھائی، فکر مند بھائی
دعا کرنے والے بھائی دیکھے ہم نے صحافیوں والا ٹچ ہی نہیں دیکھا، اور ہم آپ کو اس وقت کہ آپ دونوں طرف لکھتے یا وہ سائڈ بھی آپ نے صرف اور صرف ہمیں سپورٹ کیا، ہمارے لیے دکھتے رہے، ہم پوچھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ میرا خیال یہ ہے، اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس 4 مہینے کی پوری جدوجہد میں ہر طرف سے اللہ کی نصرت آتی رہی، ہر طرف سے آسانیاں آتی رہی. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ بھی 100% پازیٹیو نہ رہ سکتے. تو یہ بھی اس کا ایک فیکٹر تھا. تیسری بات میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ صحافی ہیں، آپ کا کام لکھنا ہے، تو برسک 16,500 کہانیاں ہیں. اگر آپ ون آف دی بیسٹ کہانی اگر آپ لکھنا چاہیں تو 16,500 میں سے کسی ایک بندے کو پکڑ لیں اور اس کی کہانی سن لیں تو آپ یقین جانیں کہ ایک بہترین کتاب لکھی جائے گی. یہ بڑی دردمند قسم کی آنسوؤں بھری، آزمائش بھری ہر بندے کی جدوجہد تھی. اور میں صرف اور صرف آپ کو ایک واقعہ سنا کے پھر اجازت چاہوں گا، کیونکہ اور اس سے پہلے میں آپ کی گوش گزار ہوں کہ آج ہم آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ کو ایک فارمل آپ کا شکریہ ادا کر سکیں، ورنہ آپ کا شکریہ 16,500 بندے جب وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے اور ہم ان سب کو بلائیں گے ایک الحمدللہ کا پروگرام کرنے کے لیے، کھانا کریں گے، اصل میں شکریہ ہم آپ کا اس دن ادا کریں گے جب پوری اسٹرینتھ ہماری ہمارے پاس. تو میں ایک واقعہ صرف سنا دوں کہ اسٹوریاں کس قسم کی ہیں. کہ مجھے پرسوں میں نے ابھی آپ کو اسٹوری شیئر کی، ایک نہیں ہے بہت ساری تھی. تو ایک مجھے کا فون آیا، اس نے کہا کہ اس پورے 4 مہینے کے عرصے میں آپ کے دھرنے میں نہیں آ سکا. میری مجبوری یہ تھی کہ جس وقت ہمیں سیک کیا گیا، برطرف کیا گیا، اس کے دوسرے ہی دن میری والدہ کا بائی پاس ہوا اور میں اکیلا گھر میں ہوں، میں اور میری مسز، میری اور کوئی فیملی نہیں، اور میں ان کی تیمارداری کرتا تھا، اس لیے میں نہیں آ سکا. جب میری والدہ تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو مجھ سے روز پوچھتی تھی، کاشف نام تھا اس کا، کہتی ہے کاشی تمہارے کیس کا کیا بنا؟ اور میں روز ان کو بتاتا تھا، اماں جی آج یہ ہوا، آج یہ ہوا. اور وہ میرے موبائل پہ وہ ساری تصویریں، تقریریں، جو بھی پروسیجر ہوتی تھی وہ ساری دیکھتی تھی، وہ ڈیلی بیسس پہ. پھر مجھ سے وہ پوچھتی تھی، کاشی جب تم بحال ہو جاؤ گے اور تنخواہ ملے گی تو مجھے کیا کھلاؤ گے؟ تو میں نے ان سے کہا، اماں جی بحال ہونے کو چھوڑیں، آپ ابھی بات بتائیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے. وہ کہتی تھی نہیں، کھانا آپ کے بحال ہونے پہ ہی کچھ کھاؤں گی. تو سر آپ کو پتا نا میری امی کو بریانی اور ربا بڑا پسند تھا گاجر کا، حالانکہ مجھے پتا نہیں وہ فلو میں بول رہے ہیں آپ کو. تو سر آپ کو پتا نا میری امی کو گاجر کا حلوہ اور بریانی بڑی پسند تھی. تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا کہ اچھا گاجر کا حلوہ کھلا لی، کیونکہ اس آپریشن کے بعد مجھ میں اب جان نہیں رہی، تو اس طرح کرو کھلا لو. تو یہ کہہ کے اس نے رونا شروع کر دیا اور 10 منٹ تک ہچکیاں لے کے روتا ہے. اچھا مجھے بات سمجھ نہیں آئی، میں نے پوچھا کیا معاملہ؟ کہتا سر اس دن میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے تو میں گاجر کا حلوہ بھی نہیں لا سکتا تھا. پھر میں باہر گیا، دوست سے پیسے لیے، گاجر کا حلوہ لیا، اور اس کے بعد اس سے بڑا دکھ یہ ہوا کہ میرے بحال ہونے سے پہلے میری ماں مر گئی اور اس کو یہ خبر بھی نہیں. سٹوری ہے 16,500. اور جو ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری تحریک میں آخری دور میں جب ہم نے دھرنا دیا اس میں، اور اس وقت جو دوستوں کی دعائیں تھیں اور جو لیڈیز بیٹھی رہیں، اور اس طرح کی جو بھی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، اس طرح کی بہت ساری کہانیاں جو فون آتے رہے مجھے بھی، میرے دوستوں کو بھی. ایسا ایک درد کا سما تھا کہ میرا خیال ہے سب لوگوں کی کوششیں اور محنتوں کے ساتھ جو چٹھیاں اللہ کے حضور گئی شاید وہ اللہ نے سنی. لیکن having said all this، میں نے دوستوں سے یہ بھی کہا کہ یہ جو تلخی ہے، آزمائش ہے، اس کو آپ نے اپنی اسٹرینتھ بنانی ہے اور اس کو پازیٹیو بنانا ہے، اس کو نیگیٹو نہیں بنانا. یہ ملک ہمارا ہے، یہ قوم ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں،
اور ہم نے اسی جدو انکساری کے ساتھ اپنے اداروں میں جا کے کام کرنا ہے اور انہی اداروں کے نام روشن کرنے ہیں۔ اور ہمارے وہ دوست جنہوں نے دعائیں مانگی تھی، نفل پڑے تھے کہ دفع ہو گئے یہ لوگ، ہم نے ان کے ساتھ بھی مثالی رویہ اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عام معافی، فتح مکہ پر عام معافی۔ لہذا ہم اپنے اس ملک اور ملت کو، اپنے اداروں کو انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، اور جو اللہ نے اتنا کرم کیا ہم اپنے اندر سے دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ جتنی نیگیٹیوٹی اگر ہے اللہ تعالیٰ وہ نکال دے۔ اور آخر میں ہم نے ایک کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا یا ڈیسائیڈ کیا، یا ہماری ایک اللہ سے آرزو ہے، ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں بٹ سب وہ آپ کو الگ سے بتائیں گے، اس لیے کہ ابھی چونکہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، سم ٹائمز جو ہماری دوسری فورسز ہوتی ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، تو ہم نے یہ سوچا ہے، ہماری یہ کوشش ہوگی ایسا صدقہ جاریہ شروع کر دیں کہ جتنے بھی وفاقی ملازمین ہیں اسپیشلی ان کے لیے، اور اس نظام میں جتنی بہتری لائی جا سکتی ہے جو ہم نے آپ ہی سے سیکھا کہ ہم اگر کسی کے کام آ سکے، کوئی فورم دے سکے تو ہم وہ بنانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ بنائیں گے۔ وہ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، مالک کا کام ہے اس کو قبول کرنا، تاکہ ہم اس سسٹم میں جس طرح آج آپ نے یہ پودا لگایا اور آپ نے ہمیں یہ بیس کیمپ دیا، کل ہم بھی کسی کو کوئی بیس کیمپ دینے کے قابل ہو سکیں۔ بہرحال ایک دفعہ پھر میں آپ تمام دوستوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے جو ہماری مدد فرمائی اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا جس نے ہمیں یہ سکسیس دی، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔